والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ قیامت کے متعلق درس جاری و ساری ہے، سماعت فرمائے۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حساب حق ہے اور اعمال کا حساب ہونے والا ہے، یعنی جو یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن انسان سے اس کے نامہ اعمال، جو بھی عمل اس نے دنیا میں کیا ہے، وہ حساب ہونا ہے، تو یہ بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو وہ بکھرا ہوا ڈال دے گا، یعنی نوشتہ لکھا ہوا، کیونکہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اچھے یا برے، ایک ایک عمل ہمارا نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے بندوں کے سامنے پیش کر دے گا، اور اسی کے تعلق سے پوچھ گچھ کو حساب کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل حق ہے، ہونا ہے، اور اعمال کا حساب ہونے والا ہے۔ حساب کا منکر کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی حساب نہیں ہوگا تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ حساب کا ہونا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور متعدد احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیہ طور پر اس سے پوچھا جائے گا، یعنی حساب لینے کی کئی انداز ہوں گے، کئی طریقے ہوں گے۔ تو کسی کا حساب ایسا ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر اپنی چادر رحمت ڈال دے گا، اور بالکل پوشیدہ طور پر کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چل پائے، تاکہ یہ بندہ اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے، اس کے عمل جب ظاہر ہوں گے تو یہ شرمندہ نہ ہو۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ چادر رحمت ڈال کر فرمائے گا تو نے یہ کیا، یہ کیا، اس کے عمل اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا تو نے یہ کام کیا تھا، وہ کام کیا تھا، تو بندہ عرض کرے گا کہ ہاں اے رب، یعنی وہ اپنے گناہ کیے تھے تو گناہ کا، نیکیاں کی تھی تو نیکیوں کا اقرار کر لے گا، یہاں تک کہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے، یعنی جب اس کے سارے گناہ اللہ کی بارگاہ میں اقرار لیا جائے گا تو وہ اقرار کرے گا، اور اتنے گناہ ہوں گے جس کا یہ اقرار کر چکا ہوگا، تب یہ بندہ اپنے دل میں یہ سوچے گا کہ اب تو جو ہے جہنم ہی کا حکم سنا دیا جائے گا، کیونکہ میرے تو اتنے گناہ ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب تجھے بخش دیتے ہیں، کہ دنیا میں بھی تیرے عیب کو ہم نے ظاہر نہیں ہونے دیا، تو گناہ کرتا رہا، لوگوں کے سامنے ہم نے اس کو ظاہر نہ ہونے دیا، اور اب ہم تجھے بخش دیتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقیناً رحمت ہوگی۔ کسی کا حساب ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی نیکی ایسی پسند آ گئی ہو، اور کسی سے تو سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی۔ اگر صرف حساب اتنا ہوا کہ یہ کیا وہ کیا، تب تک تو غنیمت ہے، لیکن اگر پوچھ لیا گیا کہ کیوں کیا، تو پھر بندہ پھنس جائے گا۔ جس سے یوں سوال ہوا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ کسی سے فرمائے گا کہ اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی تھی؟ تجھے سردار نہ بنایا تھا؟ تیرے لیے گھوڑے، اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کر دیا تھا کہ ایسے طاقتور جانور بھی تیرے حکم کے فرما بردار تھے؟ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی اور نعمتیں یاد دلائے گا، تو بندہ عرض کرے گا کہ ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ تو
مجھ سے ملنا ہے؟ تو عرض کرے گا کہ نہیں، کیونکہ دنیا میں ایسے گناہوں پر جرات کرنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کس کو حساب دینا ہے، کون ہمارا حساب لے گا. تو اور کئی لوگ وہ ہیں جو رب تعالیٰ سے رکھنے کا، ملنے کا یقین ہی نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں یہ خیال کیا تھا کہ تجھے ملنا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا، ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں. بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے یہ کیا یہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تو نے عمل کیے تھے دنیا میں، تو عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا. یعنی بعض کافر ایسے ہوں گے جو دنیا میں تو کفر پر تھے، لیکن جب ان سے حساب لیا جائے گا تو جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے نہیں، ہم تو دنیا میں ایمان والے تھے، ایمان لائے تھے تیرے رسولوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے فرشتوں پر، صدقہ بھی ہم نے کیا. حدیث پاک میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے گا وہ اپنے نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اچھا ٹھہر، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے. تو یہ اپنے دل میں سوچے گا کہ مجھ پر کون گواہی دے گا، کیونکہ جب یہ میں نے گناہ کیے تو اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں، میرے خلاف کون گواہی دے سکتا ہے. تو اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، منہ بند کر دیا جائے گا. اور اب اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے اعضاء کو حکم دے گا، ہاتھوں کو، پیروں کو، آنکھوں کو، کہ بول چلو. تو اس وقت اس کی ران، اس کے ہاتھ، پاؤں، گوشت، پوست، ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یا خدا یا رب یہ تو ایسا ایسا تھا، اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000، اور رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا، معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے. یعنی ارشاد فرمایا کہ 70,000 تو ایسے ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے طفیل میں اللہ تعالیٰ 70,000 کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے گا. اور پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا. تو ارشاد فرمایا کہ وہ 3 جماعتوں میں معلوم نہیں کہ کتنے لوگ ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے. تہجد پڑھنے والے بھی بلا حساب جنت میں جائیں گے. اسی طریقے سے اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، 99 نامہ اعمال اس کے گناہوں کے ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے. یعنی جو اس کا روز نامچہ ہوگا جس میں اس کے نامہ اعمال لکھے گئے ہوں گے گناہوں کے، تو اتنا بڑا ہوگا ہر دفتر، ہر رجسٹر، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے. اور ایسے 99 دفتر اس کے ہوں گے، اور وہ سب کے سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ سب کھولے جائیں گے. رب تعالیٰ فرمائے گا ان میں سے کسی امر کا تجھے انکار تو نہیں ہے، یعنی یہ سارے جو اعمال ہیں یہ تیرے ہیں، یہ سب کام تیرے تو نے کیے، کیا ان میں سے کسی کام کا تو انکار کرتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا؟ میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی کام تو نے نہیں کیا تھا اور وہ انہوں نے لکھ لیا ہو، ایسا تو نہیں ہوا؟ عرض کرے گا نہیں اے رب، یعنی تیرے فرشتوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، جو جو ہم نے کیا تھا وہی لکھا ہے. تو عرض کرے گا نہیں اے رب. تو رب تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ یعنی یہ گناہ تو نے کیا تو کیا کوئی بہانہ ہے تیرے پاس کہ میں نے اس وجہ سے یہ کام کیا، یہ چیز ہوئی اس لیے میں یہ کام کر پایا، ورنہ میں یہ کام نہیں کرتا؟ کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ نہیں اے رب. تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں تیری ایک نیکی ہماری بارگاہ میں ہے، اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا.
تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا، اس نیکی کا جو ہمارے پاس ہے ہم اس کا بدلہ ضرور تجھے دیں گے۔ اگرچہ 99 دفتر تیرے گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے جس کا بدلہ ضرور تجھے دیا جائے گا۔ اس وقت ایک پرچہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ہوگا، وہ پرچہ نکالا جائے گا اور حکم ہوگا کہ جا تلوا، کہ اس پرچے کو ایک پلڑے میں رکھ کر اور 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھ کر جا میزان پر، ترازو پر جا اور اس کو تلوا لے۔ تو وہ عرض کرے گا کہ اے رب، یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے؟ یعنی یہ ایک چھوٹا سا پرچہ ہے اور ادھر 99 دفتر ہیں، اس پرچے کا کیا معاملہ رہے گا، کیا وزن رہے گا ان دفتروں کے سامنے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ پر ظلم نہ ہوگا، پھر ایک پلے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ رکھا جائے گا، تو وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جس پر رحم فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے، اور جس کی پکڑ فرما لے گا اس کے لیے تھوڑی پکڑ بھی بہت بڑی چیز ہوگی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ چیز جو بیان کی جا رہی ہے یہ ہونا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب کس کے ساتھ کیسا معاملہ ہو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے ہمیں ہر طریقے سے اپنی تیاری رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حساب یسیر عطا فرمائے، آسانی کے ساتھ ہمیں اپنا حساب دینے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔